الحج والعمرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار مقبولان إن دعوا وأجابوا وإن استغفروا غفر لهم. اسٹیج پہ بیٹھے علماء حضرات، خصوصاً حضرت مولانا نصیر اللہ ندوی دامت برکاتہ، جن کے اعزاز میں یہ نشست رکھی گئی ہے، قرآن رکھا گیا ہے، اور فاطمہ گرلس اکیڈمی کے طلبہ اور طالبات. اصل وقت کی قلت ہے تو 4 دن آپ سے بات کرنی ہے. حرمین شریفین کی زیارت کی غرض سے عمرے کے لیے حضرت مولانا نصیر اللہ ندوی صاحب اور ان کے اہل خانہ تشریف لے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں یہ قرآن کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور جو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ مغفرت کر دیتا ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور یقیناً مسرت کی بات ہے. حرمین شریفین کی زیارت یہ خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہے. اور ہم لوگ بچپن میں ایک شعر کہا کرتے تھے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات مولا تیری رحمت برستی. یہ حضرات وہاں جائیں گے، یہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ ان کا میزبان ہوگا. پھر حرمین شریفین کی زیارت بھی کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف بھی ہوگا، حجر اسود کا استعلام بھی ہوگا، زمزم بھی پھیریں گے، صفا مروہ کی سعی بھی ہوگی، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد یہ مدینے میں جائیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور ہم لوگ تو یہ کہا کرتے ہیں کہ حج اور عمرہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، وہی لوگ جاتے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. جو کیفیت ہوتی ہے، ہم لوگ جب ٹریننگ لیتے ہیں حاجیوں پہ، کیفیت ہوتی ہے وہاں جانے کی، وہ کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ قریب ہوتا ہے. مکہ مکرمہ میں 16 مقامات ایسے ہیں، 16 جگہیں ایسی ہیں جہاں کے دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی اللہ تعالیٰ ہے کہ وہاں دعا قبول ہوگی. خاص طور پہ جب پہلی نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پہ تو اس وقت کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے جب خانہ کعبہ میں پہلی نگاہ پڑی تو انہوں نے ایک دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی جب بھی میں دعا کروں میری دعا قبول کر لے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دیتی کہ جب بھی دعا قبول ہوتی. حرمین شریفین کی زیارت کی تشریف لے جا رہے ہیں، ہم لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرما لے اور آسانیاں فراہم فرمائے. حج اور عمرہ واحد عبادت ہے جہاں آسانی کی دعا کی جاتی ہے. نماز میں آسانی کی دعا نہیں کی جاتی، اے اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں آسان کرتے، ایسا نہیں. لیکن حج اور عمرہ کے لیے چونکہ کچھ دشواریاں ہوتی ہیں، کچھ مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے آسانی کی دعا ہوتی ہے. اسی لیے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ جب یہ تشریف وہاں لے جائیں، اور ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جو لوگ حج کرنے کو جائیں یا عمرہ کرنے کو جائیں ان سے ایک گزارش ضرور کرنا ہے. 2 گزارش. ایک گزارش یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینے میں جب تشریف لے جائیں گے تو میرا بھی سلام بتانا، اللہ تعالیٰ میرا بھی سلام عرض کر دیے. یہ بہت ضروری ہے، چونکہ جب ہم یہاں درود پڑھتے ہیں تو فرشتے پہنچ جاتے ہیں.
اور نبی کی بارگاہ میں جب تو درود پڑھتا ہے کوئی بندہ تو خود اللہ کے نبی سنتے ہیں. تو ایک درخواست تو ہماری بھی ہے آپ کی طرف سے بھی ہے کہ یہ حضرات جو تشریف لے جا رہے ہیں ہم سب کے سلام اللہ آپ درود بھیجیں گے اور نام لے کے بھیجیں, اگر نام یاد نہ ہو تو سبوں کی طرف سے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ان حضرات سے دعا کی درخواست کری جائے, اس لیے کہ حاجی جو عمرہ کرنے والے کی دعا تو قبول ہوتی ہے, جن کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو یہ ہم سب یہ گزارش سے کریں گے. آپ کی طرف سے میں گزارش کر دوں کہ ہمارے لیے ان بچوں کے لیے, ان کے تعلیم تربیت کے لیے اور جو بھی ہم سب کے لیے دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ ان کی جانب کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ماشاء اللہ, یہ تھے ہمارے معزز مہمان جو مختصر میں بہت ہی موٹی موٹی باتیں کر کے چلے گئے. ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ ہم سب حرمان شریفین میں جا کر کے زیارت کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی وہاں تک جانے کا توفیق نصیب. اب اس کے بعد بلا نصیر تنقید و تاخیر کے جناب مفتی شعیب صاحب صاحبی شہر قاضی امام مسجد عرفات کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مختصر میں تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر نسیم انور نبی صاحب کا, کہ اس واقعہ کرنے سے مجھے گہرا تعلق ہے دلی, اور کئی مرتبہ یہ خواہش جاگتی تھی کہ کاش اس چہار دیواری کے اندر جانے کا مجھے موقع ملے. کہ نسیم انور نبی صاحب سے چند ایام پہلے ملاقات ہوئی اور میں چہار دیواری کو دیکھنے کے لیے آیا. بہت خوشی ہوئی, اور اس سے بڑی خوشی یہ مجھے ہوئی کہ نسیم انور نبی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میں نے یہاں حفظ کا بھی شعبہ قائم کر دیا ہے. بہت خوشی ہوئی مجھے. تو میں ان کی خدمت کو سراہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈاکٹر نسیم انور نقوی صاحب کی خدمت کو قبول فرمائے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ ایسے مقدس مقام پر تشریف لے جا رہے ہیں جہاں ہر انسان کی ایک خواہش, ایک چاہت ہوتی ہے, کاش میں مدینہ دیکھ لیتا, کاش مدینہ کی کبوتر دیکھ لیتا, کاش مدینے کا حکومت خضرا دیکھ لیتا. اللہ کے فضل و کرم سے اس مقام پر تشریف لے جا رہے ہیں. جب تو دل میں بار بار بات آتی ہے مدینہ مدینہ, واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مقام کو, اس جگہ کو پسند کر دیا ہے. مدینہ جہاں پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قدموں کی دھول کہہ لیا جائے یا قدموں کی جو ان کی خوشبو تھی وہاں کی مٹی نے اپنے اندر سمایا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وجہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں, اور وہاں کی در و دیوار, پہاڑ, ذرات کی ان ذرات میں نبی کی محبت کی خوشبو آج بھی سمائی ہوئی ہے. جب یہ وہاں تشریف لے جائیں گے تو یہ محسوس کریں گے واقعی میں اللہ کے رسول یہاں پہ تشریف فرماتے, کبھی یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے, کبھی یہاں پر دعوت دیا کرتے تھے, کبھی یہاں پر وعظ کیا کرتے تھے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جب انسان وہاں جاتا ہے جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ڈاکٹر نسیم انور نقوی صاحب جب میں گیا اللہ کے فضل و کرم سے تو میں دیکھا کہ دو چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنے دادا دادی کو ویل چیئر سے پورا کرا رہے ہیں. تو میرے دل میں بات آئی کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیتا, میری
میرے والدین بھی آتے، میں بھی انہیں اسی طرح حج کراتا۔ اللہ کی شان کہ میرے والدین بڑے ضعیف ہو گئے اور اللہ نے صرف دل کی طلب کے بنیاد پر وہ توفیق دے دی، میں اپنی والدہ کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ پھر میں نے دعا مانگا کہ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں، کاش ایسا وقت ہوتا کہ میرے بھی بچے یہاں پہ آتے۔ اللہ نے اس کی بھی توفیق دی، لیکن میں نے شرط رکھا اپنے بچوں کے ساتھ کہ پہلے حافظ قرآن بنے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ عمرہ پہ لے کے جائیں گے۔ تو جو دعا مانگا اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر دعا ہماری قبول ہوئی، اور اللہ کے ساتھ امید کی ہے کہ ڈاکٹر نسیم انور ندوی صاحب جا رہے ہیں، تو ایک تو بڑے مخلص آدمی ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں، بچوں کے لیے دعا مانگیں گے، اپنے لیے دعا مانگیں گے، لیکن ایک بات ضرور عرض کرنی ہے کہ وہاں پر اینڈرائیڈ موبائل کا استعمال کرنا میری نظر میں جرم ہے، کیونکہ وہاں پہ اخلاص کی جڑ کو، اخلاص کی بنیاد کو ختم کرنے والی چیز اینڈرائیڈ موبائل ہو گیا ہے۔ جب بھی جاتا ہوں تو طواف انسان کر رہا ہے اور موبائل کا استعمال کر رہا ہے، حالانکہ طواف کو مثل نماز قرار دیا گیا، نماز بھی مثل ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے روزے پہ جا رہا ہے، اس کو سلام کرنے کی توفیق تو نہ ملی، لیکن اپنی تصویر کھینچنے کی اس کو توفیق مل گئی۔ بہرحال یہ تو راستے سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، بس ایک ہی دعا ہے، ڈاکٹر نسیم انور ندوی صاحب بڑے خوش نصیب آپ ہیں جو آپ خود بھی تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ کے اہل و عیال اور خاص طور سے والدین، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو والدین کی نعمت مل گئی، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ والدین کی خدمت ہو یا نہ ہو، والدین سے جو دعا لیتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس مقدس مقام پر آپ کے والدین تشریف لے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ دل سے ایک دعا کر دیں میرا بیٹا نسیم، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، انشاءاللہ آخرت میں آپ کی کامیابی قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔